إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں لائق احترام ماؤں اور بہنوں گزشتہ کئی جمعوں سے سورہ رحمان کی مختصر تشریح اور ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا آ رہا ہوں آج دراصل میں نے آخری آیات سورہ رحمان کی پیش کی ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سورہ رحمان ترتیب مصحف کے لحاظ سے 55ویں سورت ہے 55 سورہ نمبر اور آیات کل 78 ہیں جن میں 31 آیات وہ ہیں جس میں ایک مرتبہ ایک ہی لفظ کو دہرایا گیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اس حیثیت سے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو چھوڑ کر جتنی آیات باقی ہیں وہ 48 بنتی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مضمون کو ذکر کیا ہے اور آخری جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں وہ 62 سے لے کر آخری سورت تک 78 تک جس میں اللہ تبارک و تعالی نے جنت کا ایک اور نقشہ پیش کیا ہے جس میں 2 جنتوں کا ذکر آیا ہے یہ واحد صورت ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 2 جنتوں کا 4 جنتوں کا ذکر کیا ہے اشخاص کے لیے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان کے جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے 2 جنتیں ہیں اور اس کا ایک وصف اور خاکہ بیان کیا ہے جو میں نے گزشتہ اس سے پہلے اور اس سے پہلے کے جمعہ میں بیان کر دیا ہوں جو میرا آخری جمعہ تھا لیکن پھر وَمِن دُونِهِمَا جنتان سے ایک الگ مضمون شروع ہو رہا ہے ان کے لیے بھی 2 جنتیں ہیں پھر اس جنتوں کی صفات بیان کر رہا ہے دونوں کے اندر بہت سی سملیرٹیز ہیں بہت سے کیا ہیں مماثلات ہیں لیکن ہر ایک ممتاز نظر آتا ہے تو معلوم یوں ہوتا ہے کہ پہلے 2 جنتیں تو وہ ہوں گی اگر ہم تقسیم کریں گے تو پہلے جنتیں تو وہ ہوں گی جو عربی لحاظ سے عرب پسند کرتے ہیں
دوسرے جو جنتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ عجمی پسند کے اعتبار سے وہاں پر ذکر کر رہا ہے کہ ان کے اندر یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا۔ دوسری تقسیم یوں بھی ہو سکتی ہے کہ پہلے دو جنتیں جو ذکر کر رہا ہے وہ بہت ہی اعلیٰ مقربین کے لیے دو جنتیں ذکر کر رہا ہے، جس میں ایک پورا سونے کا ایک چاندی کا۔ بعد کے دو جنتیں ذکر کر رہا ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے درمیانی لوگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ ان کو یہ ہوگا۔ یہ تقسیم بھی اچھی ہے، وہ تقسیم بھی اچھی ہے، لیکن دونوں میں ڈیفرنٹ ہے۔ اگر ہم ترجمہ پڑھیں گے، میں آپ کو جب لاؤں گا ترجمے میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ ڈیفرنٹ بتلاؤں گا، فرق بتلاؤں گا کہ یہاں دو جنتیں اور ان کے صفات کیا بیان ہوئے، وہاں دو جنتیں اور ان کے صفات کیا بیان ہوئے۔ اب آخری میں دو جنتیں ذکر کر رہا ہے، فرمایا کہ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، ان کے لیے دو جنتیں ہیں۔ وہ کیسے ہیں؟ وہ کیسے ہیں؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی اے جن و انس کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ مُدْحَامَّتَانِ، پہلی صفت یہ بیان کیا، وہاں پر جو بیان کیا پہلے جو گزر چکا تھا وہاں فرمایا کہ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ، بعینہ اس کے مقابلے میں ذواتا افنان کا مطلب ہے دو الگ الگ قسم کی شاخیں ہوں گی اس جنت میں، یعنی ڈرائی فروٹ کی ایک شاخ اور پھل کی ایک شاخ، میوہ جات کی ایک شاخ، فروٹس کی ایک شاخ۔ فرمایا کہ ذواتا افنان، دو شاخیں چلتی جائیں گی۔ یہاں فرما رہا ہے کہ مدحامتان، وہ دو جنتیں میں ایسی دوں گا کہ وہ دونوں باغوں کے اندر اتنی کثرت سے ہریالی ہوگی تو دیکھنے میں ایسا لگے گا کہ ہرا 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 پکا ہرا بن کے سیاہی مائل ہو گیا ہے۔ مدھن کہتے ہیں دھوئیں کو، اسی سے تدخین بھی ہے، سگریٹ کو کہتے ہیں، دخن بھی کہتے ہیں، دخان ہے، اسی سے نکلا ہے مدحامتان۔ یہ دونوں سیاہی ماہل جنتیں ہوں گی، مطلب کیا ہے؟ اتنی گہری ہریالی ہوگی کہ وہ ہریالی آپ کو دور سے ایسے لگے گی گویا کہ کالی ہے، سیاہی مائل ہے۔ اتنی گہری جنتیں ہیں، لیکن دو میووں والی جنت سے زیادہ تو سیاہی مائل جنت نہیں ہوگی نا، تو معلوم ہوا وہ مقربین کے لیے ہوں گی، یہ عام سطح کے لوگوں کے لیے ہوں گی۔ وہاں ڈیفرنٹ ہے، وہ اعلیٰ لوگوں کی ہے، یہ دراصل کیا ہے؟ متوسط لوگوں کی ہے۔ پھر فرمایا کہ فیہما عینان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اسی جگہ جو پہلے ذکر ہوا دو جنتوں کا، وہاں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ فیہما عینان تجریان فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہما من کل فاکہۃ زوجان۔ اب ڈیفرنٹ پھر دکھاتا ہوں میں، دیکھیے اب جو ذکر کر رہا ہے جنت، اس کے بارے میں کہتا ہے کہ فیہما عینان نضاختان، اس کے اندر دو چشمے ہوں گے ابھلتے ہوئے، نضاختان چشمہ گویا کہ اپنے آپ سے پھوٹ پڑنے والا ہوگا، ایسا نظر آ رہا ہوگا۔ اور فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اور اس کے اندر پھل بھی ہیں، نخل کھجور بھی ہیں، رمان انار بھی ہیں۔ یہ دو جنت جو آخری ذکر کر رہا ہے، وہاں جو گزر چکی ہیں دو جنتیں، وہاں کیا ذکر کیا تھا؟ فیہما عینان تجریان، اس کے اندر دو چشمے ہیں جو جاری ہیں۔ یہ بیوٹی ہوئی نا اس سے، یہاں ایک چشمہ لیکن ابلتا ہوا ہے، لیکن وہاں فرمایا کہ دو الگ الگ چشمے ہیں جو جاری ہیں، تو گویا کہ ایک الگ چشمہ ہے، گویا کسی اور کا ہے، دودھ کا ہے، شراب کا ہے، میٹھے پانی کا ہے، کوئی بھی ہے، پھر ایک دوسرا بھی چشمہ ہے۔ لیکن یہاں فرمایا کہ یہاں چشمے ہیں لیکن ڈیفرنٹ نہیں کیا، وہ اپنے جوش سے ابل رہے ہیں۔ تو یہ معلوم ہوا کہ متوسط لوگوں کی ہے، وہ معلوم ہوا کہ مقربین کی ہے۔
پھر فرمایا کہ فیہما فاکہۃ ونخل ورمان، اس کے اندر فواکہ بھی ہیں، پھل بھی ہیں، کھجور بھی ہیں، انار بھی ہیں۔ انار عجم میں بھی ہوتا ہے، عرب میں بہت کم ہے، تو عجم کے لحاظ سے ہم ہی بتا رہا ہے کہ تمہارے پھل بھی ہوں گے، عرب کے لحاظ سے نخل جو کھجور ہے وہ بھی ہوں گا۔ لیکن وہاں فرمایا کہ فیہما، وہاں اس چشمے کے اندر دو الگ الگ میوے جات ہوں گے۔ تو معلوم ہوا کہ بعین ہی یہاں پھل کو ذکر کر لیا، وہاں کہتا ہے زوجان، ہر پھل کے جوڑے ہوں گے۔ تو جوڑوں والی بات معزز ہوئی نا، یہاں بھی پھل ہوں گے لیکن جوڑوں والی بات معزز ہوئی۔ تو یہ مقربین کی جنت ہے، یہ سطح اعلیٰ سطح کے لوگوں کی نہیں، متوسط لوگوں کی جنت ہے۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ پھر فرمایا کہ فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ، اس کے اندر بہترین خوبصورت صورت والیاں، خوبصورت صورت والی، خیرات حسان، خیرات خیر سے نکلا، خوبصورت اخلاق والیاں، حسان خوبصورت صورت والیاں۔ تو معلوم ہوا خوبصورت صورت، خوبصورت سیرت، ان دونوں کا مجموعہ اگر کسی کو مل جائے بیوی کی شکل میں تو اس کی دنیا جنت بن جاتی ہے۔ ہاں وہ وہاں ملے گی، یہاں نہیں ملے گی، یہاں نہ تلاش کرو، بیویوں کو ٹارچر مت کرو، یہاں نہیں ملنے والی ہے، وہ وہاں ملنے والی ہے، یہاں 100% خوبصورت خوبصیرت دونوں مل کے نہیں آئے گا۔ خوبصورت ہوگی تو خوبصیرت نہیں ہو سکتی، خوبصیرت ہوگی تو خوبصورت نہیں ہو سکتی، یہ دونوں ہوگی تو دونوں انتہا پہ مکمل پہ نہیں ہو سکتی، تھوڑی تھوڑی ہو سکتی۔ اس وجہ سے جنت کی چیز کو دنیا میں تلاش کر کے خواہ مخواہ بیویوں کو ٹارچر مت کرو، اپنے ازدواجی زندگی میں دراڑیں مت ڈالو، یہاں کمی پہ اکتفا کر لو، وہاں کی جو صفت ہے وہ 100% مکمل صفت ہے۔ فیہن خیرات حسان، وہاں جو میں دوں گا وہ خوبصورت ترین بھی ہوں گی 100% لیول پر، اور خوبصیرت ترین بھی ہوں گی 100% لیول پر۔ تیسری چیز یہ بھی معلوم ہوا کہ خوبصورت رہ جانا خوبصورتی کی علامت نہیں، خوبصورت کے ساتھ خوبصیرت رہنا یہ اصل میں خوبصورتی کی علامت ہے۔ جو صرف خوبصورتی کو نظر انداز کو، سیرتی کو نظر انداز کر کے صورت کو دیکھتے ہیں وہ دنیا میں پچھتاتے ہیں، بہت جلد معلوم ہو جاتا ہے کہ گوری چمڑی کے پیچھے انہوں نے دھوکہ کر دیا، ان کی زندگی جہنم بن کے رہ جاتی ہے۔ وہ چائے دے کے بنا کے دینے کے بجائے یہ کافی دے کے اس کو اٹھانا پڑتا ہے۔ خدمت تم کرتے ہو، وہ خدمت لیتی ہے۔ جہاں آپ کے اسٹیٹس کی نارمل بیوی آتی ہے وہ تمہاری خدمت کرتی ہے، تم اس سے لیتے ہو۔ تو زیادہ خوبصورتی پہ مت جاؤ، خوبصیرتی پہ جاؤ۔ گوری چمڑی سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تو یہ بھی بتلایا کہ یہ بھی خوبصورتی کی نشانی ہے۔ تو وہاں فرمایا اسی سلسلے میں فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبل، وہ ایسی رہنے والیاں ہیں جو اپنے آنکھوں کو نیچے رکھی ہوئی ہیں اور جس کو کسی انسان اور جن نے چھوا تک نہیں۔ تو نیچے آنکھوں والیاں خوبصورت اور خوبصیرت ترین سے بھی افضل ہے۔ اس وجہ سے وہ مقربین کے سلسلے میں فرمایا، اس جنت کے سلسلے میں فرمایا کہ ان کو وہ ہوگا، یہاں متوسطین کے سلسلے میں فرمایا کہ ان میں خوبصیرت بھی ہوں گے، خوبصیرت بھی ہوں گے۔ فیہن خیرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ پھر فرمایا کہ حور مقصورات فی الخیام، کیسے ہیں حور؟ وہ حوریں کیسی ہیں؟ حور مقصورات فی الخیام، گویا کہ ایسے ہیں جیسے چھپا کے رکھے گئے خیموں کے اندر موتیاں۔
خیمہ جو ہوتا ہے نا، ہم خیمہ کاٹ کے گوشت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کو کہتے ہیں، اور خیمہ ٹینٹ کو کہتے ہیں. اصل میں وہ خیمہ ہے، ٹینٹ کو. گویا کہ ایسی موتی جس کو آپ نے چھپا کے رکھا ہے. تو اللہ کہتا ہے ایسی حوریں ہیں جن کو میں جنت کے خیموں کے اندر چھپا کے رکھا ہوا ہوں تمہارے واسطے. یہ تمہیں وہاں ملیں گی. متوسطین کے لیے، اعلیٰ کے لیے، مقربین کے لیے فرمایا کہ کأنہن الیاقوت والمرجان. وہاں ان کو وہ حوریں ملیں گی جن کو گویا کہ وہ یاقوت ہیں اور موتی ہیں. یاقوت جسم کی نرم و نازک جلد کے حساب سے، سفید اور شفاف جلد کے حساب سے فرمایا یاقوت ہوں گے. یعنی سب سے اعلیٰ وہ پتھر ہے دنیا کا یاقوت، جس میں گھس گھس کے تراش تراش کے اتنا سافٹنیس آ جاتا ہے کہ اس کے اندر ایک کنکری بھی ہوتی ہے تو وہ نظر آ جاتی ہے. ہزار لائٹوں کی روشنی دیتا ہے. ایک محل میں یاقوت کا ایک ٹکڑا رکھ دیا جائے تو پورا محل روشن ہو جائے. اس زمانے میں اسی سے روشنیاں ہوتی تھی، کرنٹ تو نہیں تھا. ہیرے جواہرات سے محل روشن ہوتا تھا. اور ایک یاقوت دراصل سینکڑوں میل جگہ کو روشن کر سکتا ہے رات کے زمانے میں. تو اس حیثیت سے بتایا کہ وہ کأنہن الیاقوت والمرجان، یہ ان کی خوبصورتی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ گویا کہ سفید موتیوں کی طرح ہوں گے. یہ اعلیٰ مقربین کے لیے فرمایا. متوسطین کے لیے یہاں فرما رہا ہے حور مقصورات فی الخیام. یہ ایسی ہوں گی جو چھپا کے رکھی گئی خیموں کے اندر. جس طرح چیز محفوظ ہوتی ہے اس طرح محفوظ ہوتی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ. پھر فرمایا لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان، اس کو کوئی انسان نہ جن نے آج تک چھوا. یہ دراصل متوسطین کے لیے فرمایا. مقربین کے لیے فرمایا تو فرمایا کہ فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. ایک چیز آگے بڑھا دی مقربین کے لیے، وہ نیچی نگاہیں رکھنے والیاں جس کو کسی انسان اور جن نے چھوا تک نہیں ہے، ایسی حوریں میں دوں گا. یہاں متوسطین کے لیے فرما رہا ہے فیہن قاصرات الطرف نہیں ہے، صرف فرمایا کہ لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان. کوئی انسان اس کو چھوا تک نہیں، نہ جنوں میں سے کسی نے چھوا تک. معلوم ہوا کہ فیہن قاصرات الطرف کی صفت بہت اعلیٰ ہے. آنکھوں کو، نگاہوں کو نیچے رکھنے کی صفت اتنی اعلیٰ ہے کہ وہ مقربین کے لیے ذکر کیا. تو وہی صفت اگر آج دنیا میں کوئی عورت اپنا لیتی ہے تو وہ حور سے بڑھ جاتی ہے. حور سے بڑھ جاتی ہے، کیوں؟ یہ معمولی صفت نہیں ہے، یہ جنتیوں کی صفت ہے. کیا کرو؟ آنکھوں کو نیچے رکھو. اللہ نے یہ پوتلی کے اندر اوپر سے پلک کیوں دی؟ اس کی سب سے بڑی ایک کاز تو یہ ہے کہ جسم کا پسینہ اندر جا کے تمہارا آنکھ خراب نہ کرتا. یہ روشنی اور دھول آپ کے لیے نقصان کا باعث نہ ہو جائے. جیسا کہ آپ کیا ہیں، اچانک اندھیرے سے لائٹ میں آتے ہیں تو آنکھیں تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں کہیں افیکٹ نہ ہو جائے. اسی طرح آندھی چلی، دھول اڑی تو آپ کیا کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آنکھ بند کر لیتے ہیں تاکہ آپ کی یہ آنکھ اندر کی پتلی محفوظ رہے. تو جہاں حفاظت کا معاملہ آیا وہاں پردے دے دیے، جہاں حفاظت کا معاملہ نہیں آیا وہاں پردے نہیں دیے. پاؤں کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے کیونکہ مضبوط ترین ہڈیاں ہیں پاؤں کی. ہاتھ کے لیے کوئی پردہ نہیں ہے کیونکہ مضبوط ترین ہڈیاں ہیں. لیکن دل کے لیے ایک چمڑا بھی ہے، ساتھ میں کئی ہڈیاں پسلیوں کی ہیں، پھر اس کے اندر دل رکھا کیونکہ سب سے نازک ترین حصہ ہے جسم کا، کہ اس کو محفوظ بھی اسی طرح کیا کہ اس کے اندر کوئی ٹھیس نہ پہنچ جائے، کوئی مار نہ لگ جائے. اسی طرح آنکھ کو جب کان کو دیا تو کھلا رکھا، لیکن زبان کو دیا تو دانتوں کا جوڑا دے کے پھر اوپر سے اس کو پیوند کر دیا اونٹوں کے ذریعے، کیونکہ زبان کٹ جاتی ہے نا، اگر مار لگتا ہے. سکھنا آسان نہیں ہے، وہ ترک رہنے کی جگہ ہے، پانی رہنے کی جگہ ہے. انسان بڑی تکلیفیں اٹھاتا ہے، اس وجہ سے عام طور پر زبان میں زخم نہیں لگتا. اسی طرح
آنکھ انسانی جسم کا نازک ترین حصہ ہے، دین کے لحاظ سے بھی بڑا نازک ہے، تو اس کو دیا تو ایسے ہی کھلی ہوئی بغیر پلکوں کے نہیں دے دیا، اس کو حفاظت کرنے کے لیے اللہ نے پلک بنائے، پھر اس کے اوپر پپوٹے بنائے، پھر اس کے اوپر بھویں رکھی تاکہ خوبصورت بھی ہو جائے، پھر اس کے بعد خوبصورت بننے کے لیے لوازمات بھی اس کے اندر آ جائیں۔ تو یہ آنکھ دراصل یوں اٹھتی ہے تو اس کی ایک حد ہے، وہاں تک اٹھاؤ، دیکھنا ہے تمہیں چلنا ہے، اتنا مت بے باک کر لو آنکھوں کے پوری غلاظت اندر سے جا کے دلوں میں بیٹھ جائے۔ تو یہ اللہ نے دیا ہے، یہ صرف عورت کے لیے نہیں ہے، مرد کو بھی دیا ہے۔ تو پردہ آنکھ کا جو ہے نا وہ دونوں کو ہے، لباس کا جو ہے نا وہ عورت کو ہے۔ مرد کے لیے دو، یہ پردہ اور وہ عورت کے لیے، لیکن لباس کا کیونکہ ہماری وضع و خطا میں کشش زیادہ نہیں ہے، اس وجہ سے ہمیں لباس کا پردہ نہیں دیا گیا، مختصر سا پردہ دیا گیا جو ہمارے لیے ضروری تھا۔ عورت کو پورا پردہ دینے کے بعد لیکن آنکھ کا پردہ تم کو بھی دیا، ان کو بھی دیا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ اے اللہ کے رسول مومن مردوں سے کہہ لو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اے اللہ کے رسول مومن بیویوں سے کہہ دو، بیٹیوں سے کہہ دو، مومن عورتوں سے کہہ دو وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ یہ پردہ دونوں کو ہے۔ آنکھ نیچی رکھنا اللہ والوں کی نشانی ہے، اللہ والوں کی نشانی۔ تو یہ صفت اتنی اعلیٰ ہے جو اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کے لوگوں کے سلسلے میں ذکر کر رہا ہے کہ تمہیں جو ملیں گے ایسے ملیں گے۔ اب اس کی خوش قسمتی کا کیا کہنا جو جنتی صفت کو یہی دنیا میں اپنا لے، خوبصورت ترین ہے۔ تو فرمایا لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، ایسی حور میں انہیں دوں گا جو کوئی انسان تو کیا جن نے بھی ہاتھ نہیں لگایا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ اب آخری صفت بیٹھنے کی آ رہی ہے، متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان۔ لیکن وہاں کیا فرمایا؟ وہاں فرمایا کہ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان۔ اعلیٰ ترین مقربین کی جنت کے دو جنتوں کے سلسلے میں فرمایا کہ وہ تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے، ان کے فرش کیسے ہوں گے؟ بطائنها من استبرق، اندر کا جو پیپر ہوگا، اندر کا جو کپڑا ہوگا وہی سب سے بڑی قیمتی ریشم کا ہوگا، تو اوپر کے کپڑے کا تم اندازہ کر لو کیا ہوگا۔ یہ کہہ کے چھوڑ دیا مقربین کی جنت۔ متوسطین کی جنت میں کہہ رہا ہے متکئین علی فرش علی رفرف خضر، ان کے تکیے، ان کے صوفے کیسے ہوں گے، ان کے فرش کیسے ہوں گے؟ رفرف خضر وعبقری۔ رفرف کہتے ہیں اعلی مسند کو، بہترین صوفے کو۔ عبقری کہتے ہیں اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ ہمیں بھی بولتے ہیں، انسانوں کے لیے بھی استعمال، بڑی عبقری شخصیت ہے بھائی، یعنی اس کی مثال جیسی کوئی دوسری شخصیت ہے، عبقری اس کو کہتے ہیں۔ فرمایا کہ رفرف خضر وعبقری، گہرے رنگ کے ہرے، خضر کہتے ہیں ہرے، ہرے رنگ کے بہترین مسندوں پر ان کو ایسے رکھا جائے گا، اس سے بہتر کہیں صوفے انہوں نے دیکھے نہیں ہوں گے۔ وعبقری حسان، خوبصورتی میں بھی ممتاز۔ اور آپ کو ایک بات بتلا دوں، ایک جماعت ہے ہرا ہی استعمال کرتی ہے، دوپٹہ ہرا، تلپا ہرا، لباس ہرا، جھنڈا ہرا، اور کہتی ہے یہ جنت کا لباس ہے۔ جی دیکھو اللہ کہتا ہے ہرا، جنت میں ہرا لباس ہوگا، تو اس وجہ سے ہم بھی ہرا استعمال کرتے ہیں۔
ایسی بات نہیں ہے۔ جنت میں شراب حلال ہوگی تو یہاں بھی شراب پیو گے؟ ہرا استعمال کرنا اپنی ایک خاص وضع و خطا کے لیے ہمارے واسطے جائز نہیں۔ اللہ کے رسول کو اگر معلوم ہوتا وہ ہرا پہنتے، ہرا اوڑھتے، ہرا لپٹتے، ہرا، کہیں نہیں آیا ہے۔ سرخ کی بات آئی ہے، اور اسی طرح کیا ہے، سفید کی بات آئی ہے، اسی طرح کیا ہے، کالے کی بات آئی ہے۔ ہر ایک کی کوئی بات ہمیں حدیث میں ملتی نہیں جو اللہ کے رسول نے پہنا ہو یا اوڑھا ہو۔ اب کسی پارٹی کی نشانی کے لیے تم اپنی منمانی سے ہرا بنا کے تصویر یہ پیش کرو کہ جنت میں ہرا ملے گا، تو جنت میں اور بھی بہت کچھ ملے گا، وہ سب یہاں مل جائے گا تمہیں۔ سیکھو تو یہ بات اس سے نسبت دے کو ہرے کے لیے آپ دلیل قرآن سے لے آئیں اور عوام کو بے وقوف بنائیں، یہ بیکار کی بات ہے۔ وہاں کا ہرا الگ ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالی عطا کرے گا، اور اس کی شان یہاں کے اس سے کیا ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ تو فرمایا خضر وعبقری حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، اے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اب آ گئی آخری آیت 78 کی، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، بڑا ہی بابرکت ہے وہ، بڑی ہی بابرکت ہے وہ ذات، تبارک اسم ربک، تبارک اصل میں بارہ اس سے نکلا ہے۔ برکت یا بارکہ کا مطلب کیا ہوتا ہے پتا ہے؟ وہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر اتنی زیادتی اور دوام ہے کہ ہمیشہ قائم رہنے والا، یہ مطلب ہے۔ ہم کسی کو دعا دیتے ہیں بارک اللہ، مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اور برکت تمہیں ہمیشہ ساتھ لگی رہے، یہ مطلب ہوتا ہے۔ تبارک اسم ربک، بڑی ہی بابرکت اور ہمیشہ برکت والی ذات ہے وہ۔ ساتھ میں کیا ہے؟ تیرا رب بھی ہے، مطلب یہ ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی ہی دلاویزی کے ساتھ انہیں ڈھارس بندائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول تیرا رب جو ہے نا، ان بدبختوں سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بڑا بابرکت ہے۔ اس کے پردے میں ہمیں خطاب کیا جا رہا ہے، بڑی بابرکت ہے وہ ذات مسلمانوں جس سے تم امید لگائے بیٹھے ہو، مایوس نہیں ہونا کبھی زندگی کے کسی مرحلے میں۔ وہ بابرکت کی حیثیت سے ایسی ذات ہے کہ برکت اس سے کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تم مایوس کسی مرحلے میں ہوتے ہو تو گویا تم کفر کرتے ہو اس کی برکت سے۔ اسی لیے فرمایا کہ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کے بندو دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ انہو لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک مایوس ہونے والے وہی ہیں جو کافر ہیں۔ زندگی کے کسی مرحلے میں تم مایوس نہ ہو، تنگی کے مسئلے میں ہو، فراغی کے مسئلے میں ہو، معاش کے مسئلے میں ہو، الجھن کے مسائل میں ہو، خاندانی مسائل میں ہو، گھر کے اندر کے مسائل ہو، بزنس کے مسائل ہو، دین کے مسائل ہو، اپنے ذاتی معاملات ہو، غیروں کے پریشان کر رکھا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر معاملے کے لیے اللہ ایک کافی ہے جو دیکھ رہا ہے، عالم الغیب والشہادہ ہے، اس سے دنیا کی کوئی ذرہ کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے، اور وہ دیکھ رہا ہے کہ تم پہ ظلم ہو رہا ہے، تو ظالم کے ساتھ کبھی تبارک و تعالی نہیں ہو سکتا، تو مظلوم کے ساتھ ہمیشہ ہے، تو خوش ہو جاؤ، مظلوم بن جاؤ، دنیا میں ظالم نہیں بنو۔ دنیا کی پریشانیاں آئیں گی جائیں گی، دین کے لیے بھی آئیں گی، کبھی دنیا کے لیے بھی آئیں گی، کبھی گھر کے اندر بھی آئیں گی، کبھی گھر کے باہر بھی آئیں گی، کبھی بچوں کو چھین کے آزمائے گا، کبھی بچوں کو دے کے آزمائے گا، کبھی دولت کو چھین کے آزمائے گا، کبھی دولت کو دے کے آزمائے گا۔ یہ آزمائش ہے بس، لیکن اللہ تبارک و تعالی ساتھ میں ہو تو کوئی آزمائش نہیں رہتی۔ تبارک اسم ربک، بڑا بابرکت ہے وہ تیرا رب۔ ساتھ میں کیا ہے؟ ذی الجلال والاکرام، یہ لفظ پہلے بھی آ گیا ہے، وہاں ذو الجلال آیا تھا، یہاں کسرہ لگا ہوا ہے، ذی الجلال۔
جلال والا، عزت والا، عظمت والا، احترام والا، تقدیس والا، اس سے بڑا احترام، اس سے بڑھ کر تقدیس، اس سے بڑھ کر عظمت، اس سے بڑھ کر فضیلت، اس سے بڑھ کر حکومت، اس سے بڑھ کر جباریت، اس سے بڑھ کر قہاریت، اس سے بڑھ کر رحیمیت، اس سے بڑھ کر رحمانیت کائنات کے اندر کوئی وجود نہیں رکھتی سوائے رب العالمین کی ایک ہستی۔ اس کو سمجھو تو کہیں تمہارے کسی جھنڈے بنڈے گنڈے کے نیچے تمہارے سر نیچے نہیں ہوں گے۔ اس عظمت کو سمجھو، وہ یہ نہیں ہے کہ مجبور ہو گیا ہے، مایوس ہو گیا ہے، بندوں سے پکار رہا ہے کہ میری عبادت کرو، میری عبادت کرو، ورنہ شان گھٹ جائے گی، شان گھٹ جائے گی۔ جیسا کہ رعایا سے بادشاہ بھیک مانگتا ہے، مجھے بادشاہ بناؤ، مجھے ووٹنگ دو، نہیں تو میری شان گھٹ جائے گی۔ نہیں، تمہارا کوئی حساب نہیں ہے اس کے پاس۔ جب تم کچھ نہیں تھے، نہ جبرائیل تھے، نہ میکائیل تھے، نہ اسرافیل تھے، نہ ملک الموت تھے، نہ فرشتہ تھا، اس وقت بھی وہ اتنا ہی باعظمت و جلجلال تھا جتنا آج کائنات کے تمام افراد ہونے کے باوجود بھی ذوالجلال ہے۔ اس کی جلالیت میں، اس کی عظمت میں، اس کے احترام میں، اس کی تقدیس میں، اس کی فضیلت میں نہ تم آنے سے کوئی اضافہ ہوا، نہ تم جانے سے کوئی کمی ہوگی۔ اس اللہ کو مانو، یہ رب ہے تمہارا، یہ مضمون ہے رحمان کا۔ سورہ رحمان کا یہ مضمون اسی وجہ سے 2 مرتبہ دہرایا گیا۔ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، پہلے پڑھ چکے ہیں ایک ہی سورے کے اندر۔ پھر آ گئی بات آخری آیت، تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ مضمون کیا دے رہا؟ میری رحمانیت ہے، میری رحیمیت ہے، میں نے انسان کو سب سے اشرف المخلوقات بنایا، پھر انسان کو سب سے ممتاز ترین زبان دی، پھر انسان کو اس زبان کے ذریعے سب سے ممتاز ترین کتاب پڑھائی، پھر اس انسان کو نعمتوں کے سلسلے میں سب سے ممتاز ترین نعمتیں دی۔ جیسے ہی نافرمانی کرے گا اس وقت بھی سب سے کڑا عذاب کسی مخلوق کو نہ دوں گا، تم کو دوں گا، اور جو اچھائی کر کے میرے پاس آئے گا اس کو بھی ثواب ایسے دوں گا کسی اور مخلوق کو نہ دوں گا۔ ایک طرف میری رحمانیت ہے، ایک طرف میرا ذوالجلال ہے، ان دو کے درمیان تم رہ رہے ہو۔ یاد رکھو، تم یہ نہ سمجھ لینا رحمان والی صفت ہے من مانی کرو بخش دیے جاؤ گے، نہ اس سے ڈر جانا کہ وہ ذوالجلال ہے ہماری عبادتوں کو کہاں قبول کرے گا، مایوس ہو جاؤ۔ دونوں نہیں، دونوں نہیں، ڈرتے بھی رہو، امید بھی لگایا رکھو۔ امید پہ دنیا قائم ہے، اپنی ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کے ذریعے امید لگاؤ، اللہ شاید معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، لیکن عبادتوں پہ اترانا نہ شروع کر دو کہ میں تو بہت کر لیا ہے، اللہ مجھے جنت ہی دے گا۔ نہیں، ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں تمہیں اسفل السافلین میں گرا کے ختم کر دے تو کوئی پوچھنے والا اس کو نہیں۔ کرتا ہے نہیں کرتا ہے، دنیا میں بھی کرتا ہے، دین میں بھی کرتا ہے۔ کسی کو ولی بناتا ہے تو لمحات کے اندر اس کے غرور کے نتیجے میں نیچے پہنچا دیتا ہے۔ فرشتوں کے درمیان رہ کے ابلیس نے پلا ہے، لیکن ایک خطا سے اتنا نیچے گرا کہ انسان نہیں، کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر ہو گیا۔ اسی طرح بادشاہوں کو تختوں سے اٹھا کر تختہ دار سولی پہ بھی لٹکا دیتا ہے۔ تو نہ اس کی جباریت سے ڈر کے عبادت نہ چھوڑو، نہ اس کی رحیمیت سے خوف اور اس کی رحیمیت سے امید کر کے بے پرواہ بن جاؤ۔ دونوں نہیں، ان دونوں کے درمیان اپنی زندگی کو گزارو۔ ایک طرف رحمت کی امید رہے، ایک طرف عذاب کا ڈر رہے۔ اس لیے فرمایا کہ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا، میرے بندے، میرے انبیاء
ان کی زندگی کس اصول پہ گزرتی ہے؟ یہی ایک اصول پہ، ایک طرف ڈرتے ہیں، ایک طرف امید لگاتے ہیں۔ ادھر ڈرتے ہیں کہیں عبادتیں قبول نہ ہوں، ادھر امید لگائے بیٹھے اللہ غفور الرحیم ہے، میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو قبول کر کے جنت میں بھیج دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نزع کی حالت میں تھے، ملاقات کے لیے گئے۔ نزع کی وہ حالت ہے جس میں انسان اگلی دنیا کے کچھ مناظر دیکھنے لگتا ہے، لیکن اللہ اس وقت زبان سلب کر لیتا ہے، بول نہیں پاتا۔ بعض ہیں جو کچھ اشارے دے جاتے ہیں، مجھے فلاں نظر آ رہا ہے، مجھے ایسا ہو رہا ہے، پھر مر جاتے ہیں۔ ورنہ تو نزع کی کیفیت میں پہلی چیز زبان بند ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ملاقات کی تو فرمایا اپنے کو کیسے پا رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ کے رسول میرے گناہوں کی وجہ سے میری حالت اندر سے کانپ رہی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اپنے کو کیسے پا رہے ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول میری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کی امید لگا کے میں اللہ سے رحم کو طلب کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے رسول جب اس گھر سے باہر نکلے تو صحابہ سے پلٹ کے کہا کہ یہ جنتی ہے، جو مرتے وقت امید اور خوف لے کے مرتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے۔ ایک طرف امید بھی ہے اللہ مجھے معاف کر دے گا، ایک طرف کانپ بھی رہا میری عبادتیں ٹوٹی پھوٹی ہیں۔ یہ مضمون ہے رحمان کا، دے رہا ہے کہ الرحمان سے شروع کر کے ذی الجلال پہ ختم کرتا، مضمون کو مکمل یوں کر رہا، رحمان سے شروع کیا ذی الجلال پہ ختم کیا سورت، تو بتا رہا ہے کہ یہ میرا ہے۔ اس فلسفے کو سمجھو اور مجھ سے امید بھی لگاؤ، امید میں بے خوف نہ ہو جانا جیسے آج ہم ہو چکے ہیں۔ نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، زکوٰۃ نہ دو، رات فلمیں میں بیتے، گانوں میں بیتے، فحاشی وریانی میں بیتے، آپ کی منمانی میں بیتے، سود میں بیتے، آپ کے لیے ہر چیز حلال ہو، پھر بھی آپ کہیں جب بھی ڈرایا جائے جے اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے بھائی۔ تو گویا کہ صحابہ نے اس غفور الرحیم کو نہیں سمجھا، رسولوں نے اس غفور الرحیم کو نہیں سمجھا، اسلاف نے اس غفور الرحیم کو نہیں سمجھا، اماموں نے اس غفور الرحیم کو نہیں سمجھا۔ اب آگئے آپ عوام سے نکل کے اس غفور الرحیم کو سمجھ لیا کہ بے باکیاں کرتے رہو، اللہ بڑا غفور الرحیم۔ اس کا مطلب یوں ہوتا تو صحابہ پہلے سمجھ کے عبادتیں چھوڑ دیتے۔ نہیں، یہ غفور الرحیم کا مطلب نہیں ہے۔ پھر کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حد الامکان عبادتوں میں مصروف رہو، اللہ کی اطاعت میں مصروف رہو، گناہ نہ کرو، پھر بھی یہ سمجھو کہ کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی آپ نے حق ادا نہیں کیا، جنت کا ایک ٹکڑا تو کیا ایک ذرے کے برابر بھی آپ نے عبادت نہیں کی۔ وہ غفور الرحیم ہے، اگر رحم کر دے تو مجھے جنت مل جائے، ورنہ نہیں۔ یہ ہے سمجھنا، یہ نہیں بے باک ہو جانا۔ تو آئیے اس مضمون کا خلاصہ میں کہہ کے اس بات کو ختم کرتا ہوں۔ پوری سورہ رحمان ہماری نظروں کے سامنے آپ کو آ جائے۔ لفظ رحمان سے شروع کیا تو 4 ممتاز باتیں بتائی۔ میں رحمان ہوں، ممتاز ترین تعلیم قرآن ہے، ممتاز ترین مخلوق انسان ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ انسانوں میں ممتاز ترین صفت زبان ہے، ممتاز ترین اللہ کی صفت رحمان، ممتاز ترین علم قرآن، ممتاز ترین مخلوق انسان، انسانوں میں ممتاز ترین صفت زبان۔ صحیح استعمال کرو۔ ابو ذر سے فرمایا، ابو ذر زبان نکالو۔ ابو ذر نے پوچھا، اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتلا دیجیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے، جہنم سے دور کر دے۔ فرمایا کہ ابو ذر تم نے جو سوال کیا وہ بہت بڑا سوال کیا ہے، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، بڑی لمبی حدیث۔ آخری میں فرمایا ابو ذر دیکھ اپنی زبان کو لے کے پکڑ،
اسے پکڑ کے بتلایا، قول سے نہیں عمل سے بتلایا، زبان کو نکال کے، ابو ذر اس کو پکڑ کے رکھ، اس کو پکڑ کے رکھ۔ ابو ذر نے پوچھا اللہ کے رسول کیا زبان پر بھی ہمارا حساب ہوگا؟ زبان کے لیے بھی لوگ جہنم چلے جائیں گے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ابو ذر میں تو مدینے کے بڑے علماء میں تجھے خیال کرتا تھا، کیا پیاری بات کہی دیکھیے تاکہ بات ذہن میں بیٹھ جائے۔ فرمایا کہ ابو ذر میں تو مدینے کے بڑے بڑے علماء میں تیرا شمار کرتا تھا، تو نے یہ سوال کر کے ثابت کر دیا کہ تو اس کا حقدار ہے، کیا بات کر رہا ہے؟ پھر کون سا ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں منہ کے بل اور ناک کے بل گھچیٹ کے اٹھا کے پھینکے جائے؟ یہی وہ زبان۔ ہم سمجھتے ہیں نماز روزہ کر لیا تو بہت بڑی بات، نہیں نہیں نہیں، سب پانی میں چلا جائے گا۔ زبان گندی ہے، منہ کھولتا ہے گالی دیتا ہے، منہ کھولتا ہے بکواس کرتا ہے، منہ کھولتا ہے غیبت کرتا ہے، منہ کھولتا ہے اذیت دیتا ہے، منہ کھولتا ہے عزت اتارتا ہے، منہ کھولتا ہے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے، منہ کھولتا ہے ماں کی تعظیم کی کوئی بات نہیں، بیوی کے احترام کی کوئی بات۔ ایسے لچے قسم کے انسان بھی ہیں جو گھروں میں فساد مچائے ہوئے اس زبان سے، ماں سے بھی گالی سے بات، بیوی سے بھی گالی سے بات، بچوں کو بھی گالیاں سکھاتا ہے، خود بھی گالی میں زندگی گزارتا ہے، منہ کے اندر گویا کہ کوئی اچھا لفظ ہی موجود نہیں۔ یہ چار چیزوں سے اللہ نے بات شروع کی، پھر اس کے بعد تخلیق انسانیت پہ بتلایا کہ تمہیں کیسے پیدا کیا، پھر اس کے بعد اپنی شان بتلائی کہ میں کیا ہوں، پھر اس کے بعد جہنت اور جہنم اور جنت کے دو دو خاکے بتلائے الگ الگ کہ تمہیں کون سا پسند ہے، پھر اس کے بعد اپنے ڈراوے کے ساتھ بات کو ختم کیا کہ تبارک اسم ربک ذو الجلال والاکرام۔ هذا وبالله التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔